ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو فالو ضرور کریں تاکہ آپ تک نیوز اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ ناظرین، مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اسرائیل کی جانب سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ انہوں نے حماس کے لانچ پیڈ تباہ کر دیے ہیں۔ زیر زمین سرنگوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا اور غزہ میں موجود انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے حوالے سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ لیکن دوستو، ہر جنگ کا پلان اے، بی اور ایون کے پلان ڈی تک ہوتا ہے۔ حماس کی جانب سے ابتدائی طور پر پلان اے پر عمل درآمد شروع کیا گیا اور دوستو، حماس کا پلان اے 90% تک کامیاب رہا۔ پلان اے یہ تھا کہ اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کر کے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے۔ دوستو، یہ وہ ہتھیار ہیں جو عرصہ دراز سے حماس کے پاس پرانے اور بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ان ہتھیاروں کا تباہ کن استعمال کر کے اسرائیل کو ان دنوں جنگ میں کم از کم $1 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو کم از کم ان پرانے راکٹس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے $1 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی پلان اے یہ بھی تھا اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کیا جائے تاکہ اس کے ظلم و ستم کے حوالے سے پوری دنیا جان لے کہ اسرائیل ایک غاصب صہیونی طاقت ہے۔ دوستو، اس کا مظاہرہ پوری دنیا نے دیکھا۔ فلسطین پر کی جانے والی اس بے ایمانہ تشدد کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے اور امریکہ کا چہرہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جب گزشتہ رات امریکہ کی جانب سے $735 ملین کا اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کے حوالے سے منظوری دے دی گئی۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا گنونا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ پوری دنیا میں ایون کہ جو بائیڈن کی اپنی کابینہ کے لوگ ہی اس پر تھو تھو کرنے لگے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ فلسطین کے خلاف ظلم و ستم کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اور دوستو، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ پلان اے کامیاب ہوا اور اس کے بعد اب پلان بی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، پلان بی میں انتہائی جدید ترین اور انتہائی ایڈوانس ہتھیاروں سے اسرائیل کے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیڑیوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اسٹریٹجک مقامات پر حملے کر کے اسرائیل کی کمر توڑی جائے گی۔ لیکن دوستو، پلان بی کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جتنے بھی اسلامی دنیا کے ممالک متحد ہو چکے ہیں وہ حماس کا ساتھ دیں گے اور حماس چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر کر اس کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنائے گا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ایک اہم خبر آئی ہے اور دوستو، وہ خبر پلان بی پر عمل درآمد کی طرف حتمی اشارہ دے رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، امریکی خبر واشنگٹن ٹائمز میں خبر سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ لبنان کے بارڈر سے اسرائیل پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، لبنان میں شیعہ گروہ حزب اللہ ایک ایسی طاقت ہے جو اسرائیل کو ناکو چنے چبوا چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس تباہ کن اسلحے کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ دوستو، پلان بی پر عمل درآمد کرتے ہوئے اب اسرائیل کو جہاں پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے نشانہ بنایا جائے گا اور اس جنگ کو اب بڑے پیمانے پر گوریلا وار کی شکل میں لڑا جائے گا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل حزب اللہ سے ڈرتا کیوں ہے۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ ایران کا ایک جز ہے اور جس کا اسرائیل اور امریکہ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ حزب اللہ کو ہتھیار ایران فراہم کرتا ہے۔ اور دوستو، ایران کی جانب سے حزب اللہ کو اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار دے دیے گئے ہیں کہ کم از کم 70,000 میزائل اس کے ترکش میں موجود ہیں۔ حزب اللہ اس لیے تیار کیا گیا تھا کہ اگر اسرائیل ایران کے ساتھ دراندازی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی پشت پر حزب اللہ اور حماس کی جانب سے ایسا وار کیا جائے کہ اس کی کمر توڑ کر رکھ دی جائے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حزب اللہ پہلے سے بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اور اسرائیل اس کے ساتھ جنگ لڑ کے اندازہ لگا چکا ہے کہ حزب اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، حزب اللہ کی طاقت کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ حزب اللہ کو عالمی برادری میں ہمدردی کا مقام حاصل ہے اور دنیا بھر کی جہادی تنظیموں کے لیے حزب اللہ ایک توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ لبنانی عوام کی نگاہوں میں حزب اللہ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور عالم عرب کا تعاون اور اعتماد اور حزب اللہ کے فوجیوں کا مرال بھی غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے سلسلے کے خطے میں وہی تصور قائم ہو رہا تھا جو کبھی تاتاریوں کا تھا۔ یعنی اگر کبھی کوئی یہ خبر دیتا کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی ہے تو کبھی اس پر کسی کو یقین نہ آتا، لیکن اسرائیل کو جب حزب اللہ نے شکست دی تو اسرائیل کے اس برم اور بدھ کو اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اور دوستو، وہ جنگ اسرائیل کے لیے اس لحاظ سے بھی سود مند نہیں ہوئی تھی کہ عالمی برادری جو فلسطین میں اسرائیل کے ظلم و ستم پر خاموش تھی
वो भी बरमला इसराइल पर तनकीद करने लगी थी। दोस्तों, इसराइल की तख्लीक के लिए दहशतगर्दी की गई। 1948 में अर्ज़ फ़लस्तीन से तमाम गैर यहूदियों को जबरदस्ती निकाल बाहर किया गया, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। ये सब कुछ एक साजिश के जरिए किया गया जिसके बगैर इसराइल कायम करना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, ये हकीकत है, गैर यहूदियों का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता और इसके नतीजे में मिलने वाली हमदर्दियों को बरकरार रखने के लिए इसराइल ऐसे इक़दाम करता है कि जिससे दूसरा फरीक तशद्दुद पर उतरे और यूं इसराइल मजलूम बना रहे। इसी वजह से मगरबी ताकतों ने इसराइल के वजूद को मुकद्दस गाय तस्लीम कर रखा है, जो कि इसराइल दहशतगर्दी की बुनियाद पर वजूद में आया था। इसीलिए वो अपनी बका के लिए भी दहशतगर्दी का ही रास्ता इख्तियार करता है। दोस्तों, अब लबनान, तुर्की, इराक, शाम, जॉर्डन और मिस्र की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता मुजाहिदीन फ़लस्तीन पहुंचना शुरू हो गए हैं और हमास के प्लान बी पर भी इसराइल के खिलाफ अमल दरामद शुरू हो चुका है। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि गुज़िश्ता रात जो गजा की जानिब से इसराइल पर 90 रॉकेट दागे गए, जो कि इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही अभी ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं। इसके मुताबिक इसराइल में 9 रॉकेटों से हमला किया गया है, जिनमें से सिर्फ 6 रॉकेट्स को आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है, जबकि 3 रॉकेट्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी और इसराइल की जानिब से शहरियों को अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर रहने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल के बॉर्डर एरिया में भी थोड़ी देर पहले हमले के सायरन सुनाई दिए और हमास की जानिब से अश्कलून में किए जाने वाले हमले में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें, इसराइल के फौजी तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि लबनान की तरफ से होने वाले हमलों में अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अब हमास की जानिब से प्लान बी भी इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसी तरह से तबाह करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, जिस तरह से वो गजा में कार्रवाइयाँ कर रहा है। आने वाले दिनों में इसराइल पर होने वाले हमलों का तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो हमले ज्यादा कारगर होंगे और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले होंगे, क्योंकि हमास के प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है।